السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ آل عمران کے 16 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا دوسرا مرکزی موضوع خاتم النبیین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے 7 ضمنی موضوعات ہیں۔ پہلا ہے صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی 6 نکات ہیں جس سورت میں سے پہلے 2 نکات ہیں آیت نمبر 159 میں سے۔ رحمت الہی سے لوگوں کے لیے نرم دل اور نرم ہو تھے، تند خو اور سخت دل نہیں ہیں۔ اللہ نے دوست یہ صفات ان کی یہاں بیان کی ہے کہ اللہ کی رحمت ہے جو تو نرم دل ہے، اور اگر تو ہوتا تنہو اور سخت دل تو کیا ہوتا، لوگ متفرق ہو جاتے، بگڑ جاتے تیرے پاس سے۔ تو ان کو معاف کر، ان سے مشورہ کر، ان سے تو کیا ہے، نرم دل ہیں اور تندخو نہیں ہیں، بات سنتے ہیں سب کی، نرمی سے بات کرتے ہیں سارا کچھ۔ اور اسی میں جو ہے نا آگے اللہ نے سورہ انبیاء کی آیت 107 میں، کس نمبر سورت ہے اس کی آیت 107 میں بتایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، عالمین ہم نے تجھ کو بھیجا ہے مہربانی کر جہان کے لوگوں کو، مہربانی کر کے کہ اللہ نے آپ کو رحمۃ للعالمین بنایا ہے۔ یہ ایک علاقے کے لیے نہیں، عرب کے لیے نہیں، ایشیا کے لیے نہیں، یورپ کے لیے نہیں، یہ پہلی صدی کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے، پوری دنیا کے لیے رحمۃ للعالمین۔ قرآن میں اللہ نے بتایا، میں نے ریفرنس دے دیا آپ کو۔ اچھا، رحمۃ للعالمین کیا ہے؟ رحمت یہ ہے کہ لوگ دوزخ سے بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں، یہ چیز ہے۔ دنیا میں کیا انہوں نے کیسے کو نا، دنیا دھیان کی جگہ ہے، یہاں زندگی ایسے گزارنی جیسے اللہ نے کہی ہے، اور ایٹ دی اینڈ دوزخ سے بچنا ہے اور جنت میں جانا ہے۔ تو اسی یہی سب سے بڑی رحمت ہے۔ جو دوزخ سے بچ گیا اس سے بڑا کون ہے جس کو فائدہ ہوا، اور جو دوزخ میں چلا گیا اس سے بڑا بیوقوف بندہ کون سا ہے؟ اس لیے یہ چیزیں سمجھنے، ان کو آپ کو رحمت بنا کے بھیجے تاکہ سارے لوگ دوزخ سے بچ جائے۔ تیسرا نقطہ ہے جی 161 میں سے، کوئی بات چیز نہیں چھپاتے، یہ ادروائز بھی نہیں چھپانی چاہیے کوئی چیز کسی بات سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ہے کوئی چیز نہیں چھپاتے، کوئی بات جو اللہ نے بتایا، جو نازل کیا، جو کچھ کیا وہ ساری قرآن میں اسی طرح ہے۔ باقی جو حکم دیا اسی طرح حکم ہے۔ آپ دیکھیں کئی جگہ پہ آتا ہے جہاں آپ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تنبیہات کی گئی ہیں، باقی بھی چیزیں آئی ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کو سمجھنا ہے، جہاں جو بات ہوئی آپ نے بننا اسی طرح۔ اور اس لیے پوری دنیا میں آپ دیکھیں قرآن مجید یہ ایک ہی چیز ہے، انڈونیشیا میں چلے یا افریقہ میں، امریکہ میں، کسی جگہ وہی نسخہ، وہی بات، وہی سارا کچھ جو آپ نے بتایا وہ بنوان اسی طرح بتایا جو اللہ نے بتایا، اور ایک ہی چیز سرکولیٹ ہوئی اور پھر اسی سے ساری چیزیں چلی۔ کوئی بات آپ نے چھپائی نہیں اور کسی بات میں کمی زیادتی نہیں کی۔ اور پھر چوتھا، پانچواں، چھٹا پوائنٹ 164 میں سے کہ لوگوں کو آیات قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، لوگوں کو گناہ و شرک سے پاک کرتے ہیں، اور لوگوں کو کتاب و حکمت سکھاتے ہیں۔ 164 میں آ رہا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کیا مومنین پر، اس باسا کہ ان میں بھیجا، فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کر دیا، یتلو علیہم، وہ پڑھتا ہے ان پر آیات ہی، اللہ کی آیتیں، یزکیہم، اور انہیں پاک کرتا ہے عشق سے، شرک سے، یزکیہم ویعلمہم الکتاب، اور انہیں سکھاتا ہے کتاب والحکمہ، اور حکمت، کتاب قرآن ہے، ساتھ حکمت، 2 چیزیں سکھاتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے وہ صفی گمراہی میں۔ تو یہ 3 صفات اللہ نے یہاں پہ بیان کی ہیں۔ یہ بنیادی طور پہ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی جو اللہ نے نقل کی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 میں۔ وہاں بھی اللہ ابراہیم کی دعا آ رہی ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ انہوں نے دعا کی، اے پروردگار ان میں بھیج انہی سے ایک رسول جو پڑھے تیری آیات ان پر، وہ سکھلائے ان کو کتاب اور حکمت، اور پاک کرے ان کو، بے شک تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ نے یہ دعا منوان قبول فرمائی، اور یہاں پہ اللہ نے اس آیت میں بتایا کہ کیا کیا ہے، اللہ نے رسول بھیجا جو یہ سارے کام کرتے ہیں۔ تو اللہ، آپ رحمۃ للعالمین ہے، آپ نے پورے قرآن کی تعلیم دے دی، گناہ سے پاک کر دیا، شرک کا جو اڈا تھا میں سارا حرم، اور خاص کر مکہ میں اور حرم میں کتنے بت تھے، لوگ ہے، کہیں ابر ہے، کہیں کسی کی یہ عزا ہے، کہیں کتنے بت بنائے ہوئے تھے، ہر علاقے کا اپنا بت تھا، ہر دور کا اپنا بت تھا، وہ سب کو اشارے تھے۔ پھر اسی شرک کو آپ نے بالکل پاک کر دیا، مکہ سے پاک ہوا، پھر جزیرۃ العرب سے پاک ہوا، پھر اس طرح بات آگے بڑھتی گئی، شرک سے کو ختم کیا آپ نے، تو اللہ نے، اور پھر قرآن پورا سکھا دیا جو اللہ نے بتایا۔ تو یہ ساری باتیں آئی ہیں اس میں، تو انشاءاللہ ان سے ہم نے قرآن سے فائدہ اٹھانا ہے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔